سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، یہ 39 نمبر 282 سے ہے، تو اس میں صرف 2 آیات ہیں پورے رکوع میں، 282 اور 283، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما وتذکر احداہما الاخری ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کل کی ایک آیت مبارکہ دیکھیے، پھر آج کا رکوع ہم پڑھتے ہیں۔ 275 چند منٹ 275 ہے نا جی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ سود خور کی کیفیت بیان کی، یتخبطہ الشیطان من المس، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے کہا کہ
تجارت اور سود ایک ہی ہے، تجارت میں بھی منافع، سود میں بھی منافع۔ یہ آیت 275 میں، یہ کل کی آیت کا نمبر لکھا ہوا ہے 274 ہے نا جی، اس سے کنفیوژن نہ ہو۔ آج کا جو ہے وہ تو 282 سے ہے، 282 یہ جو آج پڑھیں گے، یہ ویسے کل کا ہے تھوڑی۔ انما البیع، بیع تجارت کو کہتے ہیں، کہا مثل الربا، ٹھیک انہوں نے کہا بیع بھی ربا کی مثال ہے، ایک ہی چیز ہے سود۔ اچھا، بیع جو ہے یہ تجارت کو کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور ربا جو ہے سود کو کہتے ہیں، ہے نا جی۔ ویسے جنرلی اسپیکنگ، کیونکہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا حاکمانہ جواب دیا ہے، اللہ اکبر۔ اس آیت کو پڑھیں، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی سودی کی طرح ہے، تجارت میں بھی منافع کماتے ہو، اس میں بھی کماتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بیان نہیں کرنا شروع کر دیا، دیکھو تجارت میں یہ چیزیں ہیں، دیکھو سود میں یہ چیزیں ہیں، تو یہ برابر نہیں ہے، مثل نہیں ہے۔ بڑا حاکمانہ جواب دیا، کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ختم، دیٹس اینڈ۔ کہا کہ میں نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، تو بندے کی یہ کیا مجال مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں حرام کرنے کی اور اس کی حلال کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب ہے یار، بس ختم ہے، آمنا و صدقنا۔ لیکن ویسے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کس انداز سے کہہ دیا، آپ ویسے تھوڑا سا غور کریں، آپس میں ہیں، دیکھیں تجارت، اللہ اکبر، اور سود دو چیزیں ہیں۔ تجارت بزنس آپ کوئی کرتے ہیں، یو نیڈ ٹائم، وقت دیے بغیر کوئی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو ایفرٹس، اسٹرگل، محنت کرنی ہوگی، جسٹ اچھا، ہاں تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، اچھا، محنت، اور آپ بزنس کر رہے ہیں تو بیسک نالج ہونا چاہیے، تھوڑی سی قابلیت ہے نا جی، ہونا چاہیے، اور کاروبار کر رہے ہیں تو سرمایہ چاہیے، ہے یہ تجارت کے لیے پری ریکویزٹس نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، اب آپ آئے سود کے لیے، کیا وقت چاہیے یار، یو ہیو دا منی، دے دو اسے کہ جی، اسے طے کر لو کہ 20% مجھے زیادہ چاہیے۔ کیا ہے محنت؟ کوئی محنت نہیں ہے، مثل الربا کا ہے نا، کیسے ہو گیا یار برابر، کوئی نہیں چاہیے۔ قابلیت، انگوٹھا چھاپ، بالکل ان پڑھ، سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ فیصل آباد جائیں آپ، منٹ کمری بازار، وہاں فٹ پاتھ پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، یہ کپڑے وپڑے کا چٹ پر کرتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، ہم انہیں نہیں کہتے، لیکن وہ انگوٹھا چھاپ، قابلیت کا کوئی نہیں ہے۔ یس سرمایہ، یس سود سرمایہ پر ہی تو دیں گے، اللہ اکبر، مثل الربا کیسے ہو گیا؟ اچھا، اور چیز دیکھو، اور آپ دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے بیع، کاروبار، مثل البیع ہے، بیع و ربا، دوسری چیز تھی سود، یہی ہے نا جی، کاروبار یعنی تجارت اور سود۔ اچھا، اس میں دیکھیں دو چیزیں ذرا غور کریں، فکسڈ پروفٹ، مقرر منافع کی، نقصان نہ ہونے کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ ورلڈ میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ آپ 100% یہ ایشور کریں دیر وڈ بی نو لاس، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے رسک رہتا ہے، وہ اور بات ہے کہ کچھ کاروبار کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ جی فائدہ ہی فائدہ ہے،
لیکن بہرحال رزق اپنی جگہ رہتا ہے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، اینی ٹائم اللہ کا ہے نا، کوئی ضمانت نہیں ہے نا جی۔ سود میں جو ہے اگر آپ غور کریں گے دونوں کی ضمانت ہے، کیسے مثل ہو گیا دونوں کی ضمانت اس لیے کہ سود ہوتا ہی فکسڈ پر ہے، وہ شروع میں کر دیتے ہیں کہ مجھے اتنے چاہیے، واٹس ایور یور سرکمسٹانسز مائٹ بی، غربت ہو کاروبار نہ چلے مجھے اتنے چاہیے، وہ طے ہو جاتا ہے مقرر نا، اور نقصان نہ ہونے کی یہ جو بڑے بڑے سودی کاروبار کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا پروٹیکٹ رکھتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں آپ سنے ہوں گے کہ جو سود کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کا سرمایہ ڈوب گیا، یہ بڑا مافیا ہوتا ہے، یہ تو اگر ریفنڈ نہ ہو خاندانوں کو ہلا دیتی ہے۔ وہ اس لیے کہ سود چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ہمدردی اور الفت اور وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر انسانیت کے اس سے گر جاتا ہے۔ یہ یعنی ان بلٹ اس میں کریکٹرسٹک ہیں، یہ نہیں کہ جی ہمدردی اور وہ ہو کہ جی وہ ایسا ہو، وہ دینی پڑتی ہے سودی کاروبار ہے نا۔ یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں ایک جنرل سمپلی تھاٹ کے لیے کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ انما البیع مثل الربا ہے کہ تجارت اور ربا ایک ہی بات ہے، دیر از اے ہیل آف ڈفرینس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا۔ اچھا ویسے بھی جتنا غور کریں اتنی ہی چیزیں ملیں گی، اللہ کا کلام ہے نا۔ ایک تو یہ ہے پہلو، اور دیکھیں آپ دو کردار اگر دیکھے جائیں گے یہ آ جائیں گے آپ کو، انالیسس کرتے جائیں، کہنے کی بات ہے۔ ایک ہے یہ کاروبار سودی کاروبار، ایک ویسے ہے اللہ کی راہ میں دیے جا رہا ہے انفاق ہی میں لکھ دیتا ہوں، اس میں صدقات اور خیرات آ جاتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو سود ہے نا یہ صفات میں لکھنے لگا ہوں اس کاروبار میں، خود غرضی ہوگا، بخل، تنگ دلی، یہ سودی کاروبار میں، سنگ دلی بھی، پتھر دل ہوتے ہیں، سنگ دلی بھی، دیز آر دا کریکٹرسٹک جو کہ آپ دیکھیں گے سارے بدترین قسم کی ہیں۔ اچھا انفاق میں آئیں، صدقات خیرات، سب سے بڑی ہمدردی ہوتی ہے تو محبوب ترین چیز پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، ہمدردی، اور بخل کی جگہ فیاضی ہے نا جی، اور فراخ دلی، بالکل فراخ دلی، بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ تعلیم، فراخ دلی اور عالی ظرف ہوتے ہیں یہ، اور نرم ہوتا ہے ان کا دل، نرم ہوتا ہے، نرم دل ہوتے ہیں۔ ویسے یہ جو ہے نا لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر فیل کرتے ہیں کہ یار ایسا وقت مجھ پر بھی تو آ سکتا تھا، نرم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، ہے نا جی، عالی ظرف ہوتے ہیں، یہ بہترین ہے۔ آپ غور کریں، دیز آر ٹو کریکٹر سیپریٹ، یہ کریکٹرسٹک ہی بالکل ڈفرنٹ ہیں، ہے نا جی، کہ ایک اللہ اور اس کی مخلوق ان پر ترس کھانے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان سے ہمدردی کرنے والے، ایک وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق سے بے پرواہ ہو کر پیسے گننے میں لگے رہتے ہیں، باہر بھی جائے مخلوق تکلیف میں پریشان ہے تو اپنے مقدر سے ہے، اللہ اکبر، یہ سوچ ہے، یہ بڑا گہرائی ہے اس میں، یہ دو جو ہے نا کردار ہے، یہ غور کریں، فل فلیش کریکٹرز ہیں یہ جو اتنی سخت آیات آئی ہیں نا اس پر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو ہم آج کے درس کی طرف آتے ہیں جو کہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، 39 نمبر سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، اس میں 2 آیات ہیں اور اگلے میں 3 آیات ہیں، بس صرف 5 آیات اور پھر یہ آپ کی سورہ بقرہ جو ہے نا مکمل ہو گئی، صرف 2 آیات ہیں۔
لیکن یہ پورے قرآن میں دس از دا لانگیسٹ سورہ، وہ لانگیسٹ آیت. سورت تو سورہ بقرہ ہے، طویل ترین. آیت جو ہے، آیت ایک آیت ہے 282، طویل ترین ہے، سورہ بقرہ کی نہیں، پورے قرآن کی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کس موضوع پر ہے، یہ لین دین قرض وغیرہ اس موضوع پر ہیں. تو ہاؤ سینسٹیو اٹ از، کتنے موضوعات ہیں ان پر طویل ترین نہیں ہیں. اس پر طویل ترین جو ہے نا وہ آیت آئی ہے لین دین اور قرض کا. ہاں آیت الدین، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دین عربی میں اس کو قرض کو کہتے ہیں نا، دین دال کے اوپر زبر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو آیت الدین کہتے ہیں. اس کا نام ہی ہے، یہ زبر ہے دین. دین تو وہ مذہب ہو جاتا ہے نا، یہ دین. یہ شروع میں ہی الفاظ ہیں، آیت کے شروع میں ہی الفاظ ہیں، یہ اسی سے دین بنا ہے نا جی. تداینتم بدین شروع میں ہے، تداینتم بدین یہ وہی لفظ ہے دین جو ہے نا. اللہ اکبر. اچھا دیکھیے یہ بھی اللہ کے کلام کا حسن ہے. بہت دفعہ بات ہوئی ہے کہ رکوع میں بھی آپ کو کوریلیشن ملے گا، انٹر لنک ہوں گے، ربط ہوگا، آیات میں بھی ہوگا. لیکن آپ کو فرسٹ سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے آپ نے پورا ترجمہ پڑھ لیا ہو، آپ کو اسٹرائک نہیں کرے گا. یہ بھی خوبصورتی ہے، یہ بھی خوبصورتی ہے. ورنہ بندہ کہے یار میں نے پچھلے سال پڑھ لیا تھا، قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے سمجھا اٹھا کر رکھ دے. جتنا پڑھیں گے اتنی گہرائی سے خزانے اور موتی نکلتے چلے جائیں گے. آپ پڑھیں گے نیا پہلو آئے گا. اب آپ نے پڑھ لیا نا 38، یہ تو 39 نمبر ہے 281 تک. اب آپ دیکھیں رکوع میں بھی آپ کو ایک ربط نظر آئے گا. اللہ اکبر. اسلامی معاشرہ ہے نا، اسلامی معاشرہ ہے، اس کی جو ہے تربیت کی جا رہی ہے. یہ بات ہوئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، سیکنڈ ہاف آف بقرہ یہ امت مسلمہ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امت وہ بھی اپنے وقت کی عظیم ترین امت تھی. فضلتکم علی العالمین، ہم نے بڑی عنایتیں، نوازشیں، مہربانیاں کی ان پر، بڑے پیغمبر ان میں بھیجے، وہ بادشاہت دی. حضرت سلیمان اور یہ حضرت داؤد بادشاہ، ہر لحاظ سے نوازا ان کو ہے. تو ان کو زوال پذیر کر دیا، تمہیں بنایا. اب یہ ان کی تربیت ہے. تو تربیت میں ڈوز ڈونٹس بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پورا وہ ہے، شریعت یہی ہے. کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کیا اعمال اللہ کو محبوب ہیں، اور کن سے اجتناب کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے انفاق کرو، کیا کرنا ہے صدقات دو، اللہ کی راہ میں پیسہ ہے، خیرات کرو. کیا کرنا ہے یہ تھا 37. میں لنک بتا رہا ہوں. 37 رکوع. کیا نہیں کرنا، سود کے قریب نہ جاؤ، سود کے قریب مت جاؤ، سود کے قریب مت جاؤ، ہے نا. یہ رکوع 38 لنک بن گیا نا. اللہ اکبر. اچھا اب آؤ غور دیکھیں، اس کی ترغیب دی، صدقات اور خیرات، اس کی ترغیب دی. ہر بندہ تو صدقہ نہیں کر سکتا، ہر بندہ تو خیرات نہیں کر سکتا، ہر بندہ صدقہ لینا بھی نہیں چاہے گا. بہت سے ایسی ہیں وہ تکلیف میں ہوں گے کہ صدقہ نہیں لیتے، ہے نا جی. اس پر پابندی ہے، حرام، منافع پر. تو اسلامی معاشرے میں ضرورت تو آ سکتی ہے نا، پیسے سے تو زندگی کی ایک لازم چیز ہے نا. اس کی مناسبت سے اگلے اب رکوع اللہ تعالیٰ نے دے دیا، بتایا کہ ہاں قرض دینا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا ایک پورا نظام بتا دیا. نظام وہ یہ
کہ لکھت پڑھت کے ساتھ ہو تاکہ بعد میں کوئی چپکلش، کوئی لڑائی، کوئی یعنی اس میں وہ نہ ہو، ہے نا جی، باقاعدہ لکھت پڑھت ہو اور آئندہ کے لیے ایشور ہو کہ وہ کوئی تنازع کا باعث نہیں بنے گا۔ یہ سارا مونو ہے۔ گویا دیکھیں سود منع کر دیا، صدقات کی تاکید ہے، لیکن ضروریات تو پوری کرنی ہے نا، تو قرض ناگزیر ہے۔ اب قرض کا جو ہے وہ بتایا کہ پریشانی سے کیسے بچنا ہے۔ قرض تو اچھا ہے، یعنی اب یہ قرض کون سی بات ہو رہی ہے جس پہ کوئی منافع، کوئی لالچ، کوئی وہ نہیں کہ میں اس کے بدل یہ لوں گا۔ انما المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی ہیں نا، تو بھائی چارے کی مدد کرتے ہوئے پیسہ ہے تو دے دو، یار میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، حالات بہتر ہوں گے، تمہارا کاروبار چل جائے گا تو یار کر دینا واپس، اور کچھ نہیں چاہیے، سیم اماؤنٹ دے دینا۔ قرض ہے یہ، ہر قرض حسنہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن کہا یہ جو ہے پریشانی بدمزگی سے بچنے کے لیے اس میں احتیاطیں بتائیے کہ اس کا مقصد تو پازیٹیو ہے نا، کسی کی مدد کرنا، دے دو پیسہ، لیکن بعد میں اسی سے بدمزگی، تنازع، لڑائیاں نہ ہو۔ اور اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، دیا ہو نا تو اس پر لڑائی ہو جاتی ہے کہ نہیں وہ تو میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، وہ کہے نہیں میں نے آدھے دے دیے تھے آپ کو، آپ وہ بھول گئے ہیں، آپ سال پہلے میں نے آپ کو دیے تھے۔ وہ زبانی کلامی، وہ لڑائی جھگڑے میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہو، لکھت میں ہو کہ بھائی میں نے اتنے پیسے لیے تھے اور اتنے اس تاریخ کو میں نے دیے ہیں اور اتنے بقایا ہیں وہ دے دیں گے، تو وہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، مالی معاملات جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر رہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اہم تعلیم ہے، اور اس لیے دیکھو یہ سب سے طویل ہے، سب سے طویل آیت جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس میں 12 نکات بتائے ہیں ایک آیت میں، گائیڈ لائن، وہ میں کوئکلی لکھ دیتا ہوں پھر پڑھنا آسان ہوگا آپ کے لیے۔ 12 نکات ایک آیت میں بتائے ہیں کہ دیکھو اس پر عمل کر لو تو انشاءاللہ کوئی بعد میں تنازع، لڑائی جھگڑا، بدمزگی کچھ نہیں ہوگا۔ طریقہ کار بتایا ہے اس میں، ہے نا، پورا ڈیٹیل سے بتایا ہے لکھت پڑھت کا۔ اور قرض دینے کے بارے میں یہ ہدایات ہیں، ہے نا جی۔ اچھا پہلے ہی الی اجل مسمى، مقرر مدت تک ہو۔ کیا خوبصورتی ہے، 2 لفظ ہیں، ٹائم اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ قرض لیا، دے دوں گا یار، فکر نہ کریں، جلدی دے دوں گا۔ واٹ ڈو یو مین بائی جلدی یار؟ کسی کے نزدیک 1 مہینہ جلدی ہو سکتا ہے، کسی کے نزدیک 5 سال جلدی ہو سکتی ہیں، ڈفر فرام پرسن ٹو پرسن۔ ہو گئے جلدی، میرے نزدیک تو 5 سال جلدی ہے۔ ٹائم اسپیسیفک ہونا چاہیے، اس ڈیٹ کو، اس سال یہ میں آپ کو انشاءاللہ ریٹرن کر دوں گا، مقرر مدت ہونی چاہیے۔ دوسرا کہا کہ فَاكْتُبُوهُ، لکھ لیا کرو، لکھو، ریٹرن لکھ لیا کرو۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی ہیں چیزیں ہیں۔ اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ تو لکھنا نہیں جانتا ہے نا، اس نے لیا ہو بیچارہ ان پڑھ ہو، تو وہ کسی لکھے پڑھے بندے سے کہے گا کہ یار قرآن نے بھی کہا ہے لکھ لیا کرو۔ تو جس کو لکھنا آتا ہے، اللہ نے اسے اس قابل کیا کہ علم حاصل کر لیا ہے، تو وہ بخیلی نہ کرے، وہ یہ نہ کرے کہ جی میں نہیں لکھتا، ہے نا جی، مدد کر دو یار اس کی، ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں کاتب سے، لکھنے سے انکار نہ کرے، جس سے کہا جا رہا ہے نا وہ
لکھنے سے جسے بھی کہا جا رہا ہے مدد کے لیے انکار نہ کرے نا جی. یہ تو آپ بعض دفعہ بینکس میں بھی ایسی سچویشن سے آ جاتے ہیں, وہ بڑے بڑے سیٹ بھیج دیتے ہیں نا اس کو, تو وہ ساتھ کہتے ہیں یار یہ چیک بھر دینا, بعض میں ایسا ہوتا ہے, اماؤنٹ لکھ دینا, بعد میں دستخط میں کر دوں گا, ہے نا, فگرس میں ورڈس میں, تو ایسے آتا ہے تو لکھ دو یار, اس میں کیا ہے, کسی مدد ہی کرنی ہے نا, کر دو. اچھا اب لکھوانا ہے نا جی, تو کون لکھوائے؟ جو قرض لے رہا ہے, جو قرض دے رہا ہے وہ نہ لکھے, کیونکہ لائبلٹی اس کی بنے گی نا, اس نے واپس کرنا ہے نا, لینے والے نے. تو قرض لینے والا جو ہے نا وہ لکھوائے. ہاں مقروض, صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. قرض لینے والا یملی, وہی لفظ لکھ دیتا ہوں, املا کرائے, املا سے ہے, شروع میں پڑھتے ہیں, املا کرائے. اچھا اگر وہ جو ہے جو قرض لے رہا ہے نا وہ املا بھی نہیں کرا سکتا, اتنا ہے, تو اس کا کوئی تو ہوگا نا ولی وارث, وہ آئے پھر. اگر وہ خود نہ املا کرا سکے, اگر وہ خود املا نہ کرا سکے تو ولی کرائے, ولی اس کا جو بھی دوست حامی یا جو بھی ہے اس کا وارث وہ کرائے. ٹھیک ہے جی. چلیے یہاں پر ادھر لکھ دیتا ہوں میں 6 ہیں 6. اچھا کہا کہ اس کے گواہ بھی کر لو, 2 مرد گواہ, وٹنس. اچھا 2 مرد اویلیبل نہیں ہے, پھر نہیں مل رہے نا 2 مرد. 2 مرد گواہ کر لو, اور پھر فرمایا اگر 2 مرد نہ ہوں, اویلیبل نہیں ہیں, تو پھر ایک مرد, جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 1 مرد اور 2 عورتیں کر لو. اچھا دیکھیں یہاں بھی اس کا مطلب ہے 2 مرد تھے نا, تو 1 مرد از اکول ٹو 2 عورتیں. وہاں بھی آپ وراثت کے قانون دیکھیں نا, وہاں بھی یہی ہے, 1 مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ اللہ نے واللہ عالم 2 عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ سسٹم میں عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. لوگوں نے بڑا تفصیل میں لکھا ہے, اس نے کہا کہ اگر نسیان کا مادہ نہ رکھا ہوتا تو جس تکلیف سے وہ ولادت میں گزرتی ہے, تو ایک پیدائش کے بعد وہ مرد کو پاس نہ بھٹکنے دیتی. یہ اللہ کی نعمت ہے نسیان, یہ لکھا ہوا چیز جو ہے نا, اتنی وہ مرحلہ تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن اللہ نے نظام بنایا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. اور بھی چیزیں ایسی لکھی ہے کہ نسیان جو ہے نا وہ عورت میں زیادہ ہے, بھول جانا ہے. اب وہ عورتوں میں بھی تو ڈفر فرام ون ویمن ٹو ویمن جو ہے نا. کسی بندے نے پہلی رات کوئی بات کہی تو 50 سال بعد یاد ہوگی. ایسا بھی ہوتا ہے ویسے, ہاں, لیکن وہ جنرلی اسپیکنگ ایکسیپشنز. پریشر ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ بتاؤ تو اس کے لیے دوسری یاد کرے گی. ہاں کیونکہ ایکسیپشن آلویز لائز دیئر, ہوتے ہیں ایکسیپشن تو ہوتے ہی ہے نا. اب یہ 100% تو نہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہے. اچھا جی, اچھا یہ 2 گواہ کہا, تو گواہ جو ہے نا دونوں طرف سے ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے, یہ بھی ہے. یہ گواہ جو ہیں نا 2 دونوں کے درمیان ایکسیپٹیبل ہوں, مقبول ہوں. یہ نہیں کہ ایک مان ہی نہیں رہا کہ اس کو تو میں گواہی نہیں رکھتا. دونوں کے درمیان 2 ہی پارٹیاں ہیں نا, ایک لینے والا ایک دینے والا, دونوں کے درمیان جو ہیں وہ مقبول ہوں. اور گواہی کو کبھی چھپائیں نہ, یہ بھی ہے. شہادت کبھی نہ چھپائیں, گواہی یا شہادت لکھ دو, شہادت کبھی نہ چھپائیں. یہ تو اور جگہ بھی آیا ہے, ولا تکتموا الشہادہ آیا ہے یہ قرآن میں نا, بالکل نہ چھپائیں شہادت, یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا جی نمبر 9,
گواہ جو بنا لیا تو کبھی گواہ کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کو بلانے کی، گواہ ہے نا، تو یار وہ پھر آنے سے انکار نہ کرے، تکلیف ہے اسے آنا پڑے گا، گواہ جو ہے نا وہ انکار نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا نمبر 10 میں لکھا کہ ٹرانسیکشن جو ہے بے شک وہ مائنر ہو پھر بھی لکھ لو، بات وہ ہوتا ہے نا یار اتنی چھوٹی سی چیز کیا لکھنی یار، ہے کوئی بات ہے لکھنے والی، وہ چھوٹی چیز ہی مسئلہ بن جاتی ہے بعض دفعہ۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو مائنر ہو پھر بھی لکھنے میں سستی نہ کرو، سستی نہ کرو، چاہے وہ 15 لاکھ ہو یا 15 کروڑ۔ ہاں وہ تو کتنے بھی ہے مطلب ہے بالکل۔ اچھا جو تجارتی لین دین 10 بدست ہو، ہے نا جی، پیسہ دیا اسی کے ایکول چیز لے لی، ٹرانسیکشن تو کلیئر ہو گیا نا۔ پھر جو تجارتی لین دین ہینڈ ٹو ہینڈ ہے، دست بدست ہو، دست بدست ہو تو نہ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو لکھنے کی پر زور ہے نا، تو نہ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لو جی لاسٹ نمبر 12، دو چیزیں آئی ہیں شروع میں، کاتب اور گواہ، کاتب اور گواہ، کہا اگر ایک طرف اللہ نے ان دو کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ انکار نہ کریں تو اننیسیسریلی ان کو تنگ بھی نہ کیا جائے، وہ بیچارے تمہارے لکھت پڑھت میں تمہارے معاون ہوئے ہیں، پتہ چلے ایسی تھوڑی سی کوئی بات ہوئی انہوں نے بلاؤ جی وہ ٹیکسلا سے چلے آ رہے ہیں بیگن پکڑ کے کہ اللہ کا حکم ہے تو ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسے ہی تنگ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ کا کلام ہے نے کہا کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، دونوں کو کسی بھی بات پر، کاتب اور گواہ کو جب انیویٹیبل ہو پھر آپ بلا سکتے ہیں، کاتب اور گواہ انکار ہی کر دے کہ میں نے کوئی پیسے نہیں دینے پھر بلا دیں۔ اب پھر دیکھو نا وہ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، تنگ نہ کیا جائے، ستایا نہ جائے۔ لو جی یہ آپ کی جو لانگیسٹ آیت ہے وہ پوری بورڈ پر آ گئی، اسی ترتیب سے آپ پڑھیں انشاءاللہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ذہن میں رکھیں اور بس یوں سمجھیں کہ اسی کو آپ ٹرانسلیٹ انٹو عربک کر لیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ جو ہے یہ گواہ دونوں کے درمیان مقبول ہوں، قابل